السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر حسان رضا اور یہ ہے اسٹوری آف عمران سرور۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں ہمیشہ سے ہی پی ٹی آئی کا بڑا سپورٹر رہا ہوں، لائک موسٹ ادر اربن مڈل کلاس ایجوکیٹڈ یوتھ۔ ہم خان صاحب کی ہر اسپیچ پہ ایموشنل ہو جاتے تھے، ان کے ہر جلسوں پہ پہنچتے تھے، ان کی ہر ریلیز میں شامل ہوتے تھے، اور محلوں میں جو ممبرشپ ڈرائیوز ہوتی تھی ان میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ ایون کہ میرا اس سے پہلے بھی ایک یوٹیوب چینل تھا، آج سے کوئی 10 سال پہلے، اس میں میں نے خان صاحب سے ریلیٹڈ کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کی تھیں ان کی سپورٹ میں، اور وہ پی ٹی آئی کے اس وقت کے ممبرز میں بڑی پاپولر بھی ہوئی تھیں، لیکن خیر پھر میں پڑھائی میں لگ گیا اور وہ چینل میں نے بند کر دیا۔ 2009 میں میری پہلی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اور وہ ساری خان صاحب کے سپورٹ میں ایک ڈائلاگ تھا۔ میری تو زیادہ تر فیس بک کی پروفائل پکچرز بھی عمران خان صاحب کی تھیں، اور میری کمیونٹی میں یعنی ڈاکٹرز کمیونٹی میں تو خان صاحب اتنے پاپولر تھے کہ ایون کے پرسکرپشن پہ لوگ نسخے کے طور پہ لکھ کے دیتے تھے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو۔ اللہ کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو اٹھاؤ، آپ ڈوب رہے ہو، آپ زمین میں جا رہے ہو۔ یہ ہے ٹائم اپنی تقدیر بدلنے کا، یہ ہے ٹائم بڑی سوچ رکھنے کا، یہ ہے ٹائم اصل پاکستانی بننے کا۔ اور ایونچولی کیا ہوا، خان صاحب الیکشن جیت گئے۔ ہم لوگ خوش تو بہت تھے کہ خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے ہیں، لیکن اصل میں نا وہیں سے ریزرویشنز ہماری سٹارٹ ہو گئی تھیں، کیونکہ جس قافلے کو ہمیں ہمیشہ سے سمجھایا گیا تھا کہ یہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور جن راجہ ریاض ٹائپ لوگوں کا ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ لوٹے ہیں، ان کے کندھوں پہ چڑھ کے ہمارا پی ایم سلیکٹ ہو رہا ہے۔ اصل میں ہمارے آئیڈیلز وہیں سے کرپٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن ہمیں پھر سمجھایا گیا کہ اف یور اینڈ از جسٹ دین آل مینز آر جسٹیفائڈ، اور ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، خان صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن اصل میں اگر خان صاحب کبھی بھی پرائم منسٹر نہ بھی بنتے نا، وہ اس پی ٹی آئی کو ایک انسٹیٹیوٹ کے طور پہ شوکت خانم کی طرح بنا کے چھوڑ جاتے، تو کبھی نہ کبھی ڈاؤن دا لائن یہ لڑتے لڑتے یہ پارٹی حکومت میں آ جاتی اور ان لوٹوں کے بغیر آ جاتی، اور پھر اپنی جو اصل منشور ہے اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتی تھی۔ ان کے ساتھ الائنس کر کے کبھی یہ پاسبل تھا ہی نہیں کہ جو منشور ہے پی ٹی آئی کا وہ کبھی پورا ہو، کیونکہ اٹ واز اے کمپرومائز۔ خان صاحب نے ہم سے بہت سارے وعدے کیے ہوئے تھے، اور ہم ارریشنلی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ سارے وعدے اب پورے ہونے والے ہیں۔ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بڑی بڑی کرپشن 90 دن کے اندر انشاءاللہ ہم ختم کر کے دکھائیں گے۔ آپ 90 دن کے اعلان پہ قائم ہیں؟ 90 دن دور کی بات ہے، کرپشن 9 دن میں ختم ہو جائے گی۔ اب ہم سوچتے رہے کہ 90 دن گزریں گے اور کرپشن پاکستان سے ختم ہو جائے گی، اور بہت بڑے بڑے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بھی اناؤنس ہو جائیں گے، اور ایٹ لیسٹ بہت ساری پالیسیز آ جائیں گی جو ملک کو صحیح ڈائریکشن دکھانا شروع کر دیں گی۔ یہ 2-3 مہینے کے اندر کام شروع ہو جائے گا، اور اب ہم انہی اپوزیشن کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں گے، بس پیچھے ہو گیا، ہر دفعہ کی حکومت یہی کام کرتی ہے، ایٹ لیسٹ ہمارا خان یہ کام نہیں کرے گا کہ پچھلوں پہ ڈالتا رہے گا۔ وہ آئے گا بس بتائے گا کہ میرے یہ چیلنجز ہیں، میں اب کام کرنے لگا ہوں۔ وہ پچھلی باتیں نہیں کرے گا، وہ عدالت کے مسئلے ہیں، ان کے مسئلے نہیں۔ کوئی انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ یہ پہلی گورنمنٹ آئے گی جو کسی قسم کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کرے گی، کسی مخالف کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی نہیں کرے گی۔ اور پھر ہوا خان صاحب کا انوگرل ایڈریس۔ ہمیں لگا واقعی تقریر تو ہمیشہ سے خان صاحب اچھی کرتے تھے، ایموشنل تو کر دیتے تھے ہمیں، تو وہ سن کے بھی ایسے لگا کہ اب چینج واقعی آ گئی ہے۔ اب پرائم منسٹر نے اتنے اچھے طریقے سے پہلی دفعہ بات کی ہے قوم سے، اور یہ پچھلی باتیں چھوڑ کے تو اب آگے کی پالیسیز ہمیں دے گا۔ اسد عمر ٹائپ لوگوں کی ایک شیڈو گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، سارے پلانس تیار ہیں، ان کے پاس سارے فگرز ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اب ہمارے پاس کتنا نقصان ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، کتنے ہم لونز میں ہیں، کتنی ہم نے قسطیں ادا کرنی ہے، ہمارے پاس کیا ریسورسز ہیں، ہم کیا اس میں سے بہترین سلوشن نکال کے لے کے آ سکتے ہیں۔ تو ساری ٹیم تیار ہے ہماری۔ سب سے پہلی ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہوئی جب ہمارا سی ایم سلیکٹ ہوا بزدار صاحب۔ نہیں، اصل میں تھوڑا سا ٹرینڈ نہیں ہوں نا، تو یہ ڈسپلن فورس تھوڑا سا سیکھ رہا ہے نا آہستہ آہستہ۔
مطلب آپ کو اپنے ووٹر بینک کا پتہ ہے کہ کس قسم کے لوگوں نے اربن مڈل کلاس نے آپ کو ووٹ دیے ہیں. کم از کم ایک ڈائنامک پرسنالٹی تو ہوتی سی ایم پنجاب کی. اتنی امپورٹنٹ پوسٹ تھی, شہباز شریف کے بعد فالو تھرو کرنا تھا اس کو, اور آپ سی ایم بزدار لے کے آ رہے ہیں. خیر پھر آئی پالیسیز کی بات, تو ہمیں پتہ چلا کہ جی نقصان ہی اتنا ہوا ہے کہ اس کا اندازہ ہی نہیں تھا. پچھلے حکومت نے تو سارا کچھ چھپا کے رکھا ہوا تھا. ہماری پی ٹی آئی کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ کتنا نقصان ہو گیا. ہم نے کہا چلو ہو سکتا ہے واقعی ایسے ہی ہو. اب ایٹ لیسٹ ان کو پتہ چل گیا کتنا نقصان ہے. اب یہ بیٹھ کے اپنے سارے پلانز ریوائز کریں گے اور 100 دن کے اندر دوبارہ سے پالیسیز اناؤنس کر دیں گے. ہمیں تو یہی سمجھایا گیا تھا کہ بھی حکمران کرپٹ ہو تو ڈالر اوپر جاتا ہے, اور جب حکمران نیک ہو اور کرپشن سے پاک ہو تو ڈالر واپس اپنی پوزیشن پہ آ جاتا ہے. پھر کیا ہوا وہ ہم سارے جانتے ہیں. پھر 2019 میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں یہ بھی حیرت, مجھے یہاں بیٹھ کے میں سنتا رہتا ہوں, اللہ نے مجھے بڑی جب سے پولیٹکس میں برداشت دی ہے, میں یہ سنتا رہتا ہوں جو باتیں کرتے ہیں کہ یہ آج تک کوئی ذہن مانتا ہے کہ آپ تاریخی خسارہ چھوڑ کے جائیں اور آپ دوسروں سے پوچھیں جو آ کے سنبھال رہے ہیں, انہیں کہیں جی آپ جواب دیں. یہ کبھی سنا ہے؟ پھر 2020 میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج آئی ایم ایف نے آج ان کی آفیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے. دنیا کی اکانومی کو $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے, اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں, انگلینڈ کی اکانومی, ان کا 20% ان کی اکانومی نیچے گر پڑی ہے, نیگیٹو گروتھ ریٹ میں چلی گئی ہے. ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 100 سال کے اندر یہ سب سے بڑا اکنامک کرائسس آیا ہے. اسپیکر صاحب ذرا پہلے بیک گراؤنڈ تھوڑی سی دے دوں کہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کس طرح کی اکانومی ملی تھی, کہ کیا ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہمیں کوئی سوئٹزرلینڈ کی اکانومی ملی تھی. ہم تو اسی میں پرفارم کرنا ہے جو ہمیں ملی تھی, ہمیں تو وہاں. اب 2021 میں کیا کہہ رہے تھے؟ اسپیکرز, ہمارے اسپیکرز نے سب نے بتایا کہ کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا. جب ہماری گورنمنٹ آئی تو جو سب سے بڑے ہمیں پرابلم تھا وہ جو ٹرم استعمال کرتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ رہے ہیں, اس کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ تھا. تو بات گھوم پھر کے پھر اپوزیشن پہ آ گئی ہے. ہم نے یہ نہیں بتانا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا پلانز ہیں, کس طرح بہتری آئے گی. اگر فیلئر ہو رہا ہے تو اگلے سال اس کو ریوائز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں. لیکن او بھائی چھوڑ دو اپوزیشن کی جان, انہیں نکال دیا ہم نے باہر. آپ کو اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ آپ کام کرو, جو آپ کا ویژن ہے وہ امپلیمنٹ کرو. اب اپوزیشن کو رگڑتے رہنا ہے حکومت میں آ کے بھی, وہ عدالتوں کا کام ہے یار. اگر عدالتیں آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں کر رہی تو آپ انصاف کا جو نظام ہے اس کی کوئی پالیسیز لے کے آئیں, اس پہ کوئی لیگلائزیشن کریں, قانون سازی کریں. آپ نے بس ٹی وی پہ ہی بولنا ہے. اصل میں قصور جو ہے نا وہ عوام کا تھا. انہوں نے ریشنلی 1 by 1 ایجنڈاز کو دیکھا ہی نہیں. کہ ایک یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میں ٹیکس زیادہ اکٹھا کر لوں گا, لیکن اس کے پیچھے کیا ڈیٹیلز ہیں اس کی, کیا اس کی تیاری ہے خان صاحب کی, کیا اس کے پلانز ہیں, کیا اس کے میکرو پلانز ہیں, اور اس کی فیزیبلٹی رپورٹس کیا ہیں, اس کا وائٹ پیپر کہاں ہے, اس پہ ریسرچ ہوئی ہے ان کی شیڈو گورنمنٹ کی کہ نہیں, ہمیں کچھ نہیں پتہ تھا. ہم ارریشنلی جذبات میں آ کے ایک ایموشنلی تقریروں کے پیچھے لگ کے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے تھے. اور تب لوگ بولتے تھے کہ شہباز شریف وغیرہ کے بارے میں کہ کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے. ہم پہلے ہنستے تھے ان باتوں پہ, لیکن اب چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. جب پریکٹیکل لائف میں آئے ہیں نا, جب اپنی جیب سے, تب تو اسٹوڈنٹ لائف تھی, اور اپنی جیب سے جب 100 روپے کا پیٹرول 150 روپے کا ہوتا دیکھتے ہیں اور ہماری تنخواہ وہی رہتی ہے, تو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. آپ اگر کرپٹ آدمی کو 100 روپے دیں اور ایک انکرپٹیبل لیکن انکمپیٹنٹ آدمی کو 100 روپے دیں, کرپٹ آدمی 100 روپے کھا جائے گا 90 روپے, لیکن وہ بڑے ایفیشینٹلی لگائے گا. جو انکرپٹیبل ہے, جو کرپٹ نہیں ہے لیکن انکمپیٹنٹ نااہل ہے, اس کو آپ 100 روپے دیں, وہ 50 روپے پہلے تو ضائع کرے گا. اب 50 روپے جو ہیں وہ اتنی انیفیشینٹلی انویسٹ کرے گا یا لگائے گا کہ اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا.
تو اس وقت ہمارے پاس نا بڑی ریشنل سی ایک ڈفرینسیشن ہے. ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں انکمپیٹنٹ آدمی چاہیے یا کرپٹ آدمی چاہیے. اور یہ دنیا کی تاریخ ہے کہ نااہل انسان کرپٹ انسان سے زیادہ برا حکمران ثابت ہوا ہے. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے جی یہ لگا رہا ہے تو ٹھیک ہے کھانے کو کی اجازت ہے. ہمارے پاس آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے. ایک خان تھا وہ انکمپیٹنٹ ثابت ہوا انفارچونیٹلی. اب اس کی سمپل سا کمپیریزن ہے, آپ لاہور میٹرو کو پشاور میٹرو سے کمپیئر کر لیں. پشاور میٹرو 3 گنا زیادہ مہنگی بنی ہے لاہور میٹرو سے, انکلوڈنگ دا کرپشن چارجز آن لاہور میٹرو. مطلب وہ کرپشن کے ساتھ بھی 3 گنا سستی بنی ہے پشاور سے. اور اسی طرح ہر ڈپارٹمنٹ کا ہی حال ہے فرینکلی. انفارچونیٹلی اب سین وہی ہوا پڑا ہے جو خان صاحب نے نواز شریف کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تھی. اب گھوم پھر کے وہی سلسلہ خان صاحب پہ آ رہا ہے. آئی آنیسٹلی بلیو کہ خان صاحب کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. ٹرین بنا رہے ہیں اسپیڈ کی لائٹ سے بھی زیادہ تیز اور اسپیڈ. دیسی مرغیوں کی ہم نے ان کو انڈے دیں گے. لگ تو رہا ہے گیس ہے لیکن ہو سکتا ہے گیس لیک کر. میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ خان صاحب تھوڑے سے بکھلا گئے ہیں حکومت میں آنے کے بعد, لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی ووٹ ڈالا وہ کہیں نہ کہیں ایک ڈیموکریٹک رائٹ پہ اپنے بلیو کرتے ہیں. اور یہ ڈیموکریٹک رائٹ تھا ہمارا کہ ہم نے خان صاحب کو 5 سال کے لیے سلیکٹ کیا. وی آنیسٹلی بلیو کہ ایون اے فساد آف ڈیموکریسی اٹس فار بیٹر دین این آؤٹ رائٹ ڈکٹیٹرشپ. یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت بڑا مائل سٹون تھا کہ سویلین ٹو سویلین گورنمنٹ ایک پاور منتقل ہوئی, پیپلز پارٹی سے نون لیگ اور نون لیگ سے پی ٹی آئی. اب میرا خیال ہے اب اس مائل سٹون کی بھی ضرورت ہے کہ ایک پرائم منسٹر جو الیکشن جیت کے آیا ہے اس کو 5 سال پورے کرنے دینے چاہیے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ 5 سال جب پورے ہو جائیں گے تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس یہ ایکسکیوز نہیں ہوگا کہ بھی مجھے تو ٹائم نہیں پورا کرنے دیا. ایک سیاسی شہید بننے کا جو ہمارا کلچر ہے نا اس کو بریک لگے گی. اور پھر ہم نے فیصلہ کرنا ہے 5 سال کے بعد کہ یار جس چیز کے لیے ہم نے ووٹ دیا تھا یا وہ پورا بھی ہوا کہ نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ واقعی جب لاسٹ ایئر ہوتا ہے گورنمنٹ کا تو اس وقت ہمیشہ سب سے بہترین پرفارمنس ہوتی ہے لاسٹ ایئر میں, کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اب عوام کے پاس جانا ہے, کیا منہ لے کے جائیں گے. اسی میں سارے ان کی پالیسیز کی ڈائریکشن ہمیں پتہ لگے گی کیا ہے. یہ بھی سڑکیں گلی محلوں کی بنا کے ووٹ لینے والے لوگ ہیں یا واقعی کوئی ملک کے لیے پالیسیز بنانے والے لوگ ہیں, ملک کو آگے لے کے جانے والے لوگ ہیں. ایٹ لیسٹ جو بھی ہے یہ بندہ اپنے آئیڈیلز پہ بہت جلدی کمپرومائز تو نہیں کرتا. اس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میری حکومت جاتی ہے تو جائے, میں اس طرح کے ڈرٹی پالیٹکس کا پارٹ نہیں بنوں گا اور میں جھکوں گا نہیں کسی کے آگے. آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا. یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے, میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. جب پاکستان کی پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوگی میری قوم سب دیکھے گی. ایک ایک آدمی کو آپ دیکھنا, جو وہاں ووٹ ڈالنے جا رہے گا ہماری طرف سے. میں آج ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ نہ کرنا, یہ آپ نہ کرنا. اس قوم نے کبھی آپ کو معاف نہیں کرنا. جو مرضی یہ کر لیں, حکومت جاتی ہے جائے, جان جاتی ہے جائے, کبھی ان کو معاف نہیں کروں گا. قاف لیگ نے حمایت کا اعلان کیا ہے. پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ کے طور پر سپورٹ کریں گے. چلو اللہ مالک ہے. بہرحال پھر بھی اس کو 5 سال پورے کرنے چاہیے. تھینک یو.